صرف ایک رات اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوشخبری سنائی کہ ہر مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہی علم آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ یہ حدیث اسلام کی سب سے امید افروز حدیث میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت فرمائی کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات عطا کی جس کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں عبادت سے بہتر ہے۔ ایمان کے ساتھ عبادت۔ ایمان کے ساتھ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ اور اس کی وعدوں پر ایمان رکھے ہوئے عبادت کرے، نہ کہ دکھلاوے یا رسم کے طور پر۔ احتساب کا مطلب۔ احتساب سے مراد صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد عام طور پر صغیرہ گناہ ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ شب قدر میں کون سی عبادت کریں؟ نماز تہجد، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، کثرت استغفار، درود شریف، ذکر الہی، دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تم بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں کی قدر کریں، عبادت میں اخلاص پیدا کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، شب قدر کی تلاش کریں، خاص طور پر آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی تو یہ ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں بھرپور عبادت کرے، کیونکہ معلوم نہیں کون سی رات ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور ہماری عبادت قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔